رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 39ویں سورت الزمر پر کچھ بات کرتے ہیں۔ ڈیوائن فارگیونیس میں نے اسے نام دیا ہے۔ مکی صورت ہے، 75 آیات اور 8 رکوع پر مشتمل ہے۔ الزمر کا لفظ جس کا تذکرہ آیت نمبر 71 اور 73 میں ہے، گروہوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایسے گروہوں کی طرف اشارہ ہے جو روز قیامت جنت اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے آگے جھک جانے والوں کا گروہ، نمازیوں کا گروہ، روزہ داروں کا گروپ، عاشقین رسول کا گروہ، آل رسول سے محبت کرنے والوں کا گروہ، شکر گزاروں کا قافلہ۔ اس صورت کا دوسرا نام الغراف بھی ہے، جس کا مطلب ہے مسکن یعنی رہائش گاہ، جو اہل ایمان کے انتظار میں بے تاب ہے۔ آیت نمبر 20 اسے واضح کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ الاسراء کے ساتھ ساتھ الزمر کی تلاوت بھی فرماتے۔ اس صورت کا آغاز در حقیقت پچھلی صورت صاد کا تسلسل ہے، جس میں قرآن پاک کی حکمت، حقانیت اور غالب رہنے والی کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ جس کا دل زندہ ہے وہ رب سے آنے والی روشنی یعنی قرآن کو فالو کرتا ہے، اور رب دلوں کے رازوں سے بخوبی واقف ہے۔ دن اور رات، زمین اور آسمان قدرت الہی کا مظہر ہیں، جنہیں بڑی اچھی تدبیر سے تخلیق کیا گیا ہے۔ کائنات کے ہر منظر نامے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ خالق نے ہم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور 3 نہایت ہی حساس پردوں میں رکھ کر ہماری تخلیق کا پروسیس مکمل کیا ہے۔ اشرف المخلوق کا اعزاز بخشا ہے۔ یوں پھر اس کی بادشاہت سے منہ موڑنا کوئی دانش مندی تو نہیں، بلکہ شکر گزار ہونا ہی حقیقی ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ شکر گزاری اللہ تعالی بندے کے لیے پسند فرماتے ہیں۔ سورہ الزمر میں انسان کی اس فطرت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی تکلیف کے موقع پر رب کو پکارتا ہے، مگر نعمت کے مل جانے پر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں رات کے اس پہر جب انہیں کوئی نہیں دیکھتا، اس کی عبادت، قیام اور سجدہ ریزی مکمل طور پر پاک ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی رحمت کے حقیقی طلبگار ہوتے ہیں۔ رب کی اس حقیقت کو پانے والے اور نہ پانے والے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ رب سے قربت حاصل کرنے کا یہ شعور تو عقل والوں کے نصیب میں آتا ہے۔ آخرت کے عذاب سے ڈرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب کی رحمت سے پر امید رہنا ہی اصل عقل مندی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک خوبصورت حدیث ہے۔ ایک نوجوان صحابی کی عیادت کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں رحمت الہی کا امیدوار اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی سے خوف زدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے وقت میں جب مومن کے دل میں یہ 2 باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید ضرور پوری فرماتے ہیں اور اسے یقیناً خوف سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یوں یہ صورت وضاحت کر رہی ہے کہ شیطان سے بچنے والے، رب کی بندگی کرنے والے ہی دراصل عقل والے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے، کیونکہ یہ رب کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور اعلیٰ طریقے سے پیروی کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ ایسے ہی عقل والوں کا سینہ
دین اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، رب کی جانب سے روشنی کی کرنیں چمک اٹھتی ہیں۔ سورت یہ بات بھی واضح کر رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر ملتا ہے، اور یہ کہ توحید اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور خوبصورت حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے محلات کے اندرونی حصے باہر سے اور بیرونی حصے اندر سے نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اچھی باتیں کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور گرم گرم بستر چھوڑ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جب دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں، اور پابندی سے روزے رکھتے ہیں۔ یوں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، عقل مند ہیں، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں، اہل دانش وہ ہیں جو دنیا کی بے ثباتی سے کماح کا آگاہ ہیں، وہ اس زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ صورت ہم پر واضح کر رہی ہے کہ کلام اللہ سب سے بہترین کلام ہے۔ اس کا ہر حصہ دوسرے حصے سے ایک خاص ترتیب سے جدا ہوا ہے۔ اس کے مضامین جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ حسن ترتیب کے ساتھ ساتھ کلام میں ایک ہی بات پر مختلف طرز سے تکرار بھی ہے، تاکہ ہر قسم کی سوچ کے حامل بندے کو حقیقت معلوم ہو جائے۔ حقیقت سے شناسائی پانے کے بعد جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے دل نرم ہو کر رب کی یاد میں جت جاتے ہیں۔ یہ بندے کے لیے اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس عربی زبان میں نازل ہونے والے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرز کی تمثیلیں پیش کر دی گئی ہیں، تاکہ لوگوں کو حقیقت یاد رہے، کسی قسم کا ابہام نہ ہو، تاکہ لوگوں کو حقیقت تک پہنچنے میں دقت بھی نہ ہو۔ ہمیں یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، اس لیے بھروسہ صرف اسی ذات پر رکھنا چاہیے۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حق پر اتاری ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے نجات پائیں گے، انہیں کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یوں اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اپنی طرف سے فضل فرماتا ہے۔ یہاں دنیا کا سب کچھ اس کے لیے آزمائش ہے۔ روز قیامت 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسری دفعہ سور پھونکنے سے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا۔ اہل جنت کو خوش آمدید کہنے کے لیے فرشتے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، رب کی حمد پیش کر رہے ہوں گے کہ شکر اس ذات کا ہے جو تمام جہانوں کا انداتا ہے۔ ڈیوائن فارگیونیس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، وہ تو سارے کے سارے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ کی شفقت ابدی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں، اسی کی طرف رجوع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے آیت نمبر 53 دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر آپ گناہ نہیں کرتے، معافی کے طلبگار نہیں ہوتے، خدا آپ لوگوں کو مٹا دے گا، کوئی اور قوم لے آئے گا جو گناہ کریں اور پھر معافی کے طلبگار ہوں، اور اللہ ان کو معاف فرما دیں۔ فی امان اللہ۔